السلام علیکم ایوری ون. وی آر آن اے مشن. اور مشن کیا ہے؟ مشن ہے اے آئی کو ہیلتھ کیئر میں لانا. اور اے آئی کو ہیلتھ کیئر میں لانا اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ غریبوں کا فائدہ ہو سکے، ٹریٹمنٹ کو آسان بنایا جا سکے، ایکسیسیبلٹی کو آسان بنایا جا سکے. اور یہ ممکن ہی نہیں ہے وداؤٹ ہیلتھ کیئر اسپیشلسٹ، وداؤٹ سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس. اور بہت سی ایسی چیزیں جو آج ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ ہے سر ڈاکٹر پروفیسر سعید اختر صاحب، یورولوجسٹ، ایپیڈیمیولوجسٹ اور چیئرمین PKLI. ان کے بارے میں بات کرتا رہوں تو 1 گھنٹے تک میں لگاتار بات کر سکتا ہوں. میں نے کبھی کسی کے ساتھ انٹرویو نہیں کیا، میں نے کبھی کسی کے ساتھ پوڈ کاسٹ نہیں کی، اینڈ اٹس این آنر کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور آج ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. ہم سیکھنے آئے تھے کیونکہ یہ سکھانا چاہتے ہیں، ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ ہم ان بچوں کا ہاتھ پکڑ کے اوپر نہیں لائیں گے تو یہ کیسے کچھ کرنے میں کامیاب ہوں گے. جب میں PKLI گیا تو یہ بات نا مجھے سونے نہیں دیا. یہ ہمیں چاہیے ٹیک کے لیے بھی اور ہیلتھ کے لیے بھی. سر تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. اور میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن آئی بی ویری پریسائز. سب سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، مجھے بتائیں جو ہم انیشیٹو لینے جا رہے ہیں ہیپیٹائٹس کے بارے میں، وہ کیا ہے اور آپ کا ویژن کیا ہے اس کے بارے میں؟ تھینک یو ویری مچ. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. اٹ واز آلویز اے پلیجر ٹو میٹ یو. اور یہ دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، جو میرے ایک ڈریم کا پارٹ تھا. اور ڈریم یہ تھا کہ جب میں امریکہ میں رہتا تھا تو میں بہت دفعہ اپنے آپ سے کویشچن کرتا تھا کہ یہ چیزیں ہم امریکہ میں کر سکتے ہیں تو پاکستان میں کیوں نہیں کر سکتے. اور اسی کا پروڈکٹ PKLI ہے کہ ہم نے الحمدللہ ایک ایسا ادارہ بنایا جو میرے اپنے نظر میں آج سے 50-100 سال کے بعد کل کا ہارورڈ بنے گا، ایز لانگ ایز ہم اس کو ایک رائٹ ٹریجیکٹری پہ ڈال دیں. اسی طرح ڈریم کا یہ بھی ایک حصہ تھا کہ جو چیزیں ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہیں USA میں یا یورپ میں، ہمارے جیسے قوم کے جس کے بچے انتہائی برائٹ کیا وجہ ہے کہ وہ چیزیں یہاں نہیں کی جا سکتی. تو اس میں جو ایک فنڈامنٹل مجھے فلو نظر آیا، وہی نظر آیا کہ ہم جیسے لوگ، دا فالٹ لائز ود اس، نے کبھی کوشش نہیں کی ینگ بچوں کو گائیڈ کرنے کی، ان کا ہاتھ پکڑنے کی. آپ پاکستانی بچوں کو دیکھ لیں، اور میں تو امریکہ میں اس کا فرسٹ ہینڈ وٹنس رہا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی ڈاکٹرز آئے وہ اس وقت 99th پرسنٹائل میں ہیں، ٹاپ آف دا لائن. وہاں پہ ان کی پریکٹسز ہیں اور کام ہو رہا ہے، عزت ہے. جو IT میں گئے انہوں نے بڑا نام کمایا، جو ایجوکیشن میں گئے انہوں نے بڑا نام کمایا. تو بٹی بڑی زرخیز ہے، صرف اس کو ایک پراپر گائیڈنس، ایک رائٹ ڈائریکشن میں ڈالنا، اس کی کمی ہے. تو اسی ریفرنس میں سمجھتا ہوں کہ جہاں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنا ٹیکنیکل کام کریں، وہاں اتنا ہی ایکولی امپورٹنٹ ہے کہ ہم آنے والی جنریشن کو انیبل کریں. اب اس بیک ڈراپ میں ہم نے پاکستان کڈنی لیور انسٹیٹیوٹ بنایا جس کے 4 فنڈامنٹل مقاصد تھے. ایک یہ تھا کہ کسی طرح ہم بیماریوں کو خاتمہ کریں، صرف علاج کرنا ہمارا مقصد نہیں تھا. دوسرا یہ تھا کہ بیسٹ آف دا بیسٹ علاج کریں، جو دنیا میں کسی بھی جگہ پہ ہم جائیں تو ہم کہہ سکیں کہ یہ بہت اچھا اعلیٰ ادارہ ہے. اور چونکہ ہم نے ساری زندگی اس طرح کے ادارے میں کام کیا تو اس کے جو بھی پیرامیٹرز ہیں، جو اس کے کوالٹی مارکرز ہیں وہ ہمیں پتہ ہیں. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان مارکرز کو یہاں پہ لا کے لگائیں اور اس کو پھر ایک مشعل راہ بنا کے اس ساری نیکی کو اور دوسرے اداروں تک پھیلائیں. لیکن جو تیسرا مقصد ہے ہمارا، وہ سب سے بڑا مقصد ہے، وہ ہے ایجوکیشن کا. دیکھیے، اور اسی ریفرنس میں ہمارا اوریجنل ویژن تھا کہ ہم PKLI یونیورسٹی بنائیں، جو کہ کچھ وجوہات سے کچھ ڈیلے تو ہو گیا، لیکن ان چیزوں میں ڈیلیز آتے رہتے ہیں. اور اس میں ہمیشہ میں مثال دیتا ہوں کہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی تھی، وہ جل گئی، بالکل خاک ہو گئی، وہ پھر انہوں نے اٹھا کے بنا دی. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ گیو اپ نہیں کرنا. جو اپنی ایفرٹ ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے آگے ہمارا آؤٹ کم امپورٹنٹ نہیں ہے، ہماری ایفرٹ امپورٹنٹ ہے. تو ہمیں ایفرٹس کرنی ہے. تو اس ریفرنس میں جب PKLI نے چیزوں کو اسیس کرنا شروع کیا تو ہم نے ریئلائز یہ کیا، اور ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کوئی 1000 ٹرانسپلانٹس اپنی سیلیبریٹ کیے ڈسپائٹ 2 years آف کووڈ، اور ہمیں ابھی انوگریٹ ہوئے تقریباً 5-5.5 سال ہی ہوئے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ایک بڑے اسٹرانگ فوٹنگ پہ اپنی بیس بلڈ کر لی تھی. تو جس وقت ہم یہ سب کچھ کرنے جا رہے تھے تو مجھے سڈنلی یہ خیال آیا کہ جہاں پہ ہم یہ اتنی ٹرانسپلانٹس کریں گے تو پریونشن سائڈ پہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو ایون بیفور PKLI
की क्लिनिकल सर्विसेज इस्टेब्लिश हुई जो कि 2017 के एंड में और 2018 के शुरू में। 2016 में मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से बात को डिस्कस किया कि हमें जब तक हम प्रिवेंशन पे नहीं जाएंगे हम मिनहजुल कौम आगे तरक्की नहीं कर सकते। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका क्या विजन है, जो मैंने उनसे शेयर किया। तो 2016 में रियलाइजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम, और ये इरफान एक हेयर रेजिंग नंबर्स हैं जो कि आदमी सुनता है तो वो परेशान हो जाता है कि हेपेटाइटिस सी जिसकी हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, और ये डिफरेंट है हेपेटाइटिस ए से, बी से, डी से और ई से, जो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से फैलते हैं। कि हेपेटाइटिस सी की इस वक्त हम स्पेसिफिक बात करें तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हम दुनिया का सबसे हाईएस्ट नंबर्स ऑफ हेपेटाइटिस सी इन पाकिस्तान, और अनफॉर्चुनेटली ये बीमारी होती है और हमें पता भी नहीं चलता। जिस वक्त वो बीमारी हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस हुई वो आमतौर पे इन्फेक्टेड ब्लड की हमारे जिस्म में मुंतकिली की वजह से होती है। वो इन्फेक्टेड ब्लड कैसे मुंतकिल होता है? कोई गंदे हजाम के गंदे इंस्ट्रूमेंट पे ब्लड लगा हुआ था, उसने वही ब्लेड किसी और पे यूज़ किया, जिस पे वो यूज़ करता चला गया उसने दूसरे पेशेंट पे, दूसरे क्लाइंट पे नया ब्लेड इस्तेमाल नहीं किया, तो हर आदमी को हेपेटाइटिस सी देता जाएगा। एक क्वैक्स हैं वो गैर ज़रूरी इंजेक्शन लगाते हैं, नई सिरिंज यूज़ नहीं करते, वही सिरिंज एक इन्फेक्टेड आदमी को लगी, फिर बाद में उन्होंने बॉयल करके या पानी में भिगो के सो कॉल्ड उसको दूसरे आदमी पे लगा दी। वो 10-12 रुपये बचाने के लिए एक पूरी नस्ल को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जा रहा है आजकल, ये पूरी दुनिया में पहले स्क्रीन होता है कि इसमें हेपेटाइटिस बी, सी और एड्स का जरासीम तो नहीं है। तो हमारे यहाँ लॉ तो बना हुआ है लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं। इसी तरह डेंटिस्ट हैं, फुटपाथ पे लगे हुए हैं, एक आदमी का दांत निकाला, उसी इंस्ट्रूमेंट से उन्होंने अगले आदमी का दांत निकाला, तो जो इन्फेक्टेड ब्लड जो पहले आदमी को लगा हुआ था वो तो उन्होंने दूसरे आदमी को दे दिया। अब उस बेचारे को पता भी नहीं चला कि उसके साथ क्या हाथ हो गया। सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है, अब ये वायरस आहिस्ता 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 15-20 साल में वो लिवर में डैमेज करता रहेगा। वो आदमी को बिल्कुल मेरी और आपकी तरह नॉर्मल है, और वन फाइन डे ही विल वेक अप उसके सिम्टम्स के साथ। और सिम्टम्स क्या होंगे? वो इंतहाई तबाहकुन होगा, खून की उल्टी है, पेट में दर्द, राइट साइड के एब्डोमेन में जहाँ लिवर है वहाँ पे दर्द, वो आदमी खाना नहीं खा सकता, भूख ख़त्म होगी, जॉन्डिस यरकान पीलिया हो गया उसको, पेट में बहुत फूल गया, पानी भर गया, उसको चला नहीं जाता, उसे इंतहाई वीकनेस हो रही है। तो ये आज नहीं प्रॉब्लम डेवलप हो, ये 15-20 साल से डेवलप हो रहा था। तो इसकी जो अच्छाई है, इसकी एक बुराई है और एक अच्छाई है। बुराई इसकी ये है कि चूँकि उस वक्त पता ही नहीं चला उसको क्या हुआ, तो वो ना वो मेडिकल अटेंशन सीख करता है, ना उसको पता चलता है कि उसी वक्त उसका इलाज हो जाता है। और इसीलिए पूरी पॉपुलेशन में जो नोन केसेस हैं, जो डायग्नोज केसेस हैं, जिनको सिम्टम्स हैं, कोई तकलीफ़ है, वो 5 से 10% हैं। जो 90 से 95% है वो अननोन है, हिडन है, पता भी नहीं है कि वो कौन लोग हैं। और इसीलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम उनको सीक आउट करें, उनको स्क्रीन करें, जाके जैसे खून डायबिटिक्स अपना खून चेक करते हैं फिंगर स्टिक करके, एक छोटा सा टेस्ट होता है, वो वहीं पे 5 मिनट में बता देता है कि ये आदमी इन्फेक्टेड है या ये आदमी इन्फेक्टेड नहीं है, या इसका हेप सी एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव है। तो सारी बात के कहने का मकसद ये है कि हम एक ऐसी एपिडेमिक से डील कर रहे हैं जो इंतहाई डेंजरस। एक ट्रांसप्लांट के तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए लगते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट के। तो हम इन 10 मिलियन लोगों में से जिन लोगों के लिवर फेल होंगे, उन कितने लोगों को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? इट्स नॉट प्रैक्टिकल। तो एज एन एपिडेमियोलॉजिस्ट, एज एन पब्लिक हेल्थ पर्सन, मैं इसमें बहुत डे 1 से बहुत सीरियस रहा। जो मैंने उस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब से भी कहा कि हमें एक कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम टूवर्ड्स द एलिमिनेशन ऑफ हेपेटाइटिस शुरू करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में हमने वो शुरू कर दिया, 23 डिस्ट्रिक्ट्स में। लाहौर हमारा हब था जहाँ पे यूके और यूएस ट्रेंड हेपेटोलॉजिस्ट बैठे हुए थे। टेली मेडिसिन के ज़रिए हम 23 हब एंड स्पोक मॉडल पे 23 डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर हॉस्पिटल्स में हम लोग कनेक्टेड थे, और हम वहाँ पे मरीज़ देख रहे थे। और डेली हम 3000 पेशेंट्स, 3000 पेशेंट्स अ डे इन क्लिनिक्स में फ्री ऑफ कॉस्ट देख रहे थे, उनको स्क्रीन कर रहे थे, जो पॉजिटिव आ रहे थे उनको दवाइयाँ दे रहे थे, वगैरह वगैरह। फिर वो बाद में गवर्नमेंट ने वो प्रोग्राम बंद कर दिया, जो पॉलिटिकल चेंज आई, विच वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। वो प्रोग्राम अब हमने दोबारा शुरू किया। तो जब ये प्राइम मिनिस्टर साहब, जब ये चीफ मिनिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान के, शहबाज शरीफ साहब, तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा देखें अब आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप इस पूरे कौम की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो जो प्रोग्राम हमने पंजाब में शुरू किया था, आई थिंक वी नीड टू ब्रिंग इट टू द नेशनल लेवल। तो ही वॉज वेरी काइंड, और उन्होंने फिर अपने लोगों को कहा कि भाई इस पर कुछ आप करें। तो उस पर फिर एहसन इकबाल साहब ने लीड ली, हमारी तरफ से जो टेक्निकल लोग थे, एक बहुत बड़ा ग्रुप अच्छे प्रोफेशनल्स का, जो बड़े मुद्दतों से इस पर काम कर रहा था, मगर वो ब्रेक थ्रू नहीं हो रही थी। तो चूँकि पॉलिटिकल ओनरशिप आई तो फ़ौरन चीज़ें मूव होने लगी। तो फिर उन्होंने ये तय किया प्लानिंग कमीशन ने कि हम 35 अरब रुपया
ٹورڈز دا ایلیمنیشن آف دا ہیپیٹائٹس سی مختص کر سکتے ہیں، جو پاکستان کی ہسٹری میں ایسا ہیوج اسٹیپ اور اسپریڈ اوور 5 ایئرس 7 ارب. اور اس میں جو دوسری اچھی بات یہ تھی کہ چونکہ ہیلتھ ایک ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم بھی 35 ارب دیں گے ایز اے فیڈرل گورنمنٹ، اور ہر صوبے اپنی آبادی کے حساب سے ایک پروپورشنیٹ آبادی کو میچ کرے گا تو 7-8 سال میں پاکستان سے ہیپیٹائٹس کو ایلیمینیٹ کر سکتے سر ایک سوال میں ایڈ کرنا چاہوں گا Please. کہ ہم نے پاس میں دیکھا کہ بہت ساری ایسی کیمپینز چلتی ہیں جن کے اندر ہم لوگوں کا فائدہ کر رہے ہوتے ہیں، گورنمنٹ پیسہ ڈال رہی ہوتی ہے اور بیسیکلی اس پیسے کا ایک بڑا چنک آپ کے اپنے ٹیکس کا پیسہ، مطلب یہ آپ کا آپ کا ہی پیسہ ہے. اپنا پیسہ آپ پہ لگ رہا ہے، ایک آپ کی اپنی فورس آپ پہ لگ رہی ہے، آپ کے فائدے کے لیے لگ رہی ہے، یہ کلیئر ہوتا ہے. ریزسٹنس آتی ہے، ہم نے پولیو کی کیمپین میں دیکھا، ہم نے مختلف ریزسٹنس آتی ہے، اور ہماری میرا نہیں خیال کہ آج تک پاکستان کی کوئی بھی کیمپین 100% رزلٹ دے پائی، وہ 90% رزلٹ دے پائی. اور جو کیلکولیشن اس کی میجر ذمہ دار ہم خود ہیں، کیونکہ ہم کوآپریٹ نہیں کر رہے ہوتے اور ہماری ذمہ داریاں ہم نہیں نبھاتے. اور ہماری 2 طرح کی ذمہ داریاں ہیں جو آج یہ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی اسی وجہ سے شاید ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے آپ تک بندے بھیجے. کیا آپ نے اپنے ساتھ والے کو بتایا جو آپ کو اویئرنیس ملی، کہ آپ نے اپنے ساتھ والے میں وہ بانٹا کہ یہ اتنا خطرناک ہے آپ بھی کرا لو، یا آپ نے صرف اپنے آپ تک سوچا؟ ہمیں یہ جو آگے سے سپورٹ نہیں ملتی، نیچے سے سپورٹ نہیں ملتی، اس کی کیا وجوہات آپ کے مائنڈ میں؟ 2-3 وجوہات ہیں. اچھا، پہلی تو چیز ہے کہ یہ جو آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ اکثر یہ جو کیمپین چلتی ہیں ان کی کوئی پولیٹیکل اونرشپ نہیں ہوتی، اور یہ میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں تو بڑی کلیئرٹی آ جائے گی. ایجپٹ میں جو کہ نمبر 1 تھا ناٹ ٹو لانگ اگو، جب وہاں پہ ان کے صدر نے ایک پریزیڈنٹ، کسی نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ دیکھیں دنیا میں ہر جگہ ہم پہ لان تان ہوتی ہے کہ ہم اس وقت دنیا میں نمبر 1 ہے ہیپیٹائٹس سی کے، جہاں ہم جاتے وی آر ایمبیرسڈ کہ یار یہ تو قومی سیروٹک قوم ہے اور یہ قوم ہیپیٹائٹس سے لدی ہوئی قوم، تو کچھ کریں. اس کو بس اللہ نے کسی سے کام لینا ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایک چیز، اس نے ایک پریزیڈینشیل ڈگری جاری کی اور اس نے کہا کہ نتھنگ ڈوئنگ، ہم نے اس کو کرنا ہے، اینڈ آف ڈسکشن. اب میں کوئی آرگیومنٹ نہیں سنوں گا کسی سے. تو ایک تو وہ پولیٹیکل ول اوپر سے آ گیا، اس نے سارے ریسورسز اس میں لگا دی جو چاہیے تھی. اس نے کہا کیا چاہیے، اس نے کہا یہ چاہیے، اس نے کہا ٹھیک. اور بائی دا وے یہ میں بتا دوں کہ یہ فائنینشیل ایشو نہیں ہے، یہ لیک آف پولیٹیکل ول ہے جو کہ فیل کرواتے ہیں چیزوں کو. چونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ ملینز آف ڈالرز انٹرنیشنل فنڈنگ میں اویلیبل ہیں ہیپیٹائٹس سی کے لیے، لیکن چونکہ ہم کام نہیں کرتے تو اس کے ہمیں وہ فنڈنگ نہیں ملتی. تو یاد رکھیں کہ پیسہ بھی ایک ایشو ہے ٹو گیٹ دا بال رولنگ، لیکن ایک دفعہ بال رول ہو جائے تو بے تحاشا فنڈنگ اویلیبل ہے انٹرنیشنل لیول کے. تو اس نے کہا کہ نتھنگ ڈوئنگ، آپ نے یہ کرنا ہے. اور پھر بے تحاشا انٹرنیشنل شروع کیا اپنے پیسے سے، لیکن بے تحاشا جیسے میں نے کہا کہ انٹرنیشنل فنڈنگ آ گئی وہاں پہ، کیونکہ لوگوں نے دیکھا کہ کام ہو رہا ہے تو لوگوں نے پیسہ بھی دیا وہاں پہ. دوسرا پھر اس نے یہ کیا کہ اس نے سارے واکس آف لائف کو انوالو، ٹیچرز، پروفیسرز، اسکول کے جو بچے، یونیورسٹیوں کے بچے، اسکالرز، مولوی، مسجدیں، امام، ایکٹرز، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، یہ جو ٹی وی کا میڈیا، ڈانسرز، یو نیم اٹ، اس نے سب کو اس میں لگا دیا بائی پریزیڈینشیل آرڈر. ریزیڈینشیل دس از دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. تو ہم نے سیکھنا ہے نا اس چیزوں سے. اب انہوں نے کہا کہ کرنا ہی کرنا ہے. تو انہوں نے کیا کیا، اللہ جو دوسرے ماڈلز ہیں ایلیمینیشن کے، انہوں نے کہا کہ پہلے 1 سال میں ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، ایک میسو کیمپین اویئرنیس کی دیں گے ان لوگوں کے تھرو، ان لوگوں کی ہیلپ سے. اور پھر ہم نے پورے ملک کو A to Z 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا، اور انہوں نے کہا اس کو اسکرین کر دیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو ہماری 90% پاپولیشن ہے یہ صاف ہے، اور یہ 10% پاپولیشن ہے یہ انفیکٹڈ ہے، ان کو ٹریٹ کرنا ہے، ان کی پوری جیو میپنگ ہو جائے ساری. پھر اس کے فوراً بعد جیسے جیسے میپنگ ہوتی جائے گی ہم ان کو ٹریٹمنٹ کرتے جائیں گے. تو جو سب سے اہم بات جو آج کی اس میں میری نظر میں جو امپورٹنٹ، وہ اس کے 2 آسپیکٹس ہو گئے، ایک پولیٹیکل ول کی اور دوسرے اویئرنیس کی کیمپین کی. وہ مسجد تھی، وہ کلبس تھے، وہ کوئی فورم لے لیں، ٹی وی کی ڈسکشنز تھی، بائی لا انہوں نے مینڈیٹ کر دیا اس چیز کو. تو نتیجہ یہ ہوا کہ ابھی ہم تو بیٹھ کے آئسولیشن میں 2 لوگ بات کریں، وہاں ہر ٹی وی شو پہ یہ مینڈیٹ تھا کہ بھئی اس پہ ڈسکشن ہونی ہے. تو جب یہ اس طرح کی مینڈیٹ پھیلی، پھر اس کے بعد انہوں نے اپروچ اس طرح سے بھی کیا کہ اسکولوں میں، مدرسوں میں، مسجدوں میں جمعے کے روز
جہاں جو فار فلنگ ایریا ہے وہاں گاڑیاں بھیج دی, جہاں ہاسپٹل تھے وہاں لوگوں کو کہا کہ ہاسپٹل آؤ, ان کو پھر ایک یونیک آئیڈینٹیفیکیشن نمبر کے تحت رجسٹر کیا, پھر اس کے بعد انہوں نے ان کا جیو میپنگ کی, پھر جو دوائی لے کے گئے تھے ان کو دوائیاں دی, پھر اس کو چیک کیا کہ دوائیاں لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے وغیرہ وغیرہ. وہ پورا ایک ٹیکنیکل سائڈ ہے. تو میں کمنگ بیک ٹو جو آپ کے سوال بہت امپورٹنٹ ہے. تو دیکھیے ہماری قوم بہت ڈائنامک اور بڑی وائبرنٹ قوم ہے. یہ ہم نے 2005 کے زلزلے میں دیکھا کیسے قوم اکٹھی کھڑی ہو گئی, ایک مسئلہ ہے. تو چونکہ یہ ایک ہیلتھ ایمرجنسی ہے, یہ ایک ہیلتھ کا وہ جن ہے جو کہ بڑی ریپڈلی ہمیں ایک بیمار قوم کی طرف لے کے جا رہا ہے, اور وہ بیماری جو ہے وہ ایکسٹریملی ایکسپینسو ہے جس کا علاج. یعنی ایک تو ہے نا کہ آپ نے ورک لاس, اکنامک لاس بائی این انفیکٹڈ پرسن, وہ خود بھی ایک چیز ہے کہ بھئی آپ کما نہیں سکتے, کھا نہیں سکتے, آپ گھر کے سربراہ ہیں, پوری فیملی تباہ ہو گئی. اس کے بیونڈ جس مزر سے آپ گزر رہے ہیں, تو ایجپٹس نے جب اس پہ نمبرز کیلکولیٹ کیے تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک آدمی ہمارا بیمار ہوتا ہے تو اس پہ $100,000 اس کے علاج پہ خرچہ آتا ہے, اور اگر ہم صرف پریونشن کر کے ان کو ٹریٹ کر دیں تو $130 اس پہ علاج پہ آتا ہے. اب وہ ایجپٹ کے نمبر تھے, اس زمانے کے نمبر تھے. اب میں کہتا ہوں پاکستان میں وہ اور بھی سستا ہو گیا ہے, ہم لیس دین $100 میں سب کچھ کر سکتے ہیں. تو پھر اگر ہم نہ کریں, قوم کو اسکرین نہ کریں اور ٹریٹ نہ کریں, تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ زیادتی نہیں ہو سکتی. آپ نے مجھے بتایا تھا, میں آپ سے جب بات کر رہا تھا کہ ہیپیٹائٹس کے لیے جو میڈیسن استعمال ہوتی ہے وہ ایک ٹیبلٹ کی قیمت آپ نے اپروکسیمیٹلی USA میں $1,000 کے آس پاس, ایسے ہی ہے. کہ پاکستان کیا بتاؤں, ایک ٹیبلٹ جو تقریباً 3 لاکھ کے آس پاس ملتی ہے امریکہ جیسے ملک کے اندر, آپ کے پاس $150 میں اویلیبل ہے. ایسے ہی ہم وہ $150 کی میڈیسن کی طرف نہیں جاتے, لیکن خدا نہ خواستہ 40-50 لاکھ روپے لگا کے ٹرانسپلانٹ تک کی نوبت آ جاتی ہے, اور وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ 100% جو ہوتا ہے, دیر آر آلویز کمپلیکیٹڈ. ایسے ہی ہم اس طرف نہیں جاتے. اور میں آپ کو ایک وجہ بتاؤں, میں اپنا بھی پوائنٹ آف ویو یہاں شیئر کروں گا. اچھا جی. آپ کو نہیں لگتا کہ ہم مسلمان ہیں, کہ مجھے ایک بات پتہ چلی, میں نے اپنے ساتھ والوں کو نہیں بتایا, اللہ نے مجھے پاور بھی دی, اور نا ایم ٹاکنگ ٹو دا سوشل میڈیا انفلوئنسرز. آپ کے پاس فالوورز بھی پاکستان سے ہیں, اگر آپ مونیٹائزیشن کر رہے ہیں وہ بھی پاکستان سے ہو رہی ہے, پاکستان سے کما رہے ہیں, پاکستان نے آپ کو عزت بھی دی اور پیسہ بھی دیا. جب آپ کو ایک بات پتہ چلتی ہے کہ یار یہ ایک اچھائی کی بات ہے, اور آپ اس پہ 5 منٹ کی بھی بات نہیں کرتے ہو اور لگاتار نہیں کرتے, تو وہ بات نہ پہنچنے کی وجہ سے اگر کوئی شخص اس بیماری کا شکار ہوتا ہے, کیا ہم ذمہ دار نہیں ہیں؟ ہم بالکل ذمہ دار ہیں, بالکل ذمہ دار ہیں, اور یہ اس کا احساس بھی ہمیں ہونا چاہیے, اور اس کی گریوٹی کا بھی اندازہ ہونا چاہیے. اور ایک اور چیز سمجھیں آپ, دیکھیں فار آل پریکٹیکل ریزن آپ خود بیمار ہو سکتے ہیں. میں یہ تو بات کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج عرفان وہ یہی ہے کہ ہمارے 90% جو لوگ جن کو یہ بیماری ہے ان کو پتہ بھی نہیں کہ ان کو یہ بیماری ہے. تو اگر گورنمنٹ یہ سہولت دے رہی ہے, اور جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کو خود کرنا چاہیے. جو ایک فیکٹری کا مالک ہے اس کو چاہیے کہ اپنی فیکٹری کے تمام لوگوں کو اسکرین کرے, اس کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے. ایک بینک کا مالک ہے, اس کو چاہیے کہ اپنے بینک کے تمام لوگوں کو اسکرین کرے, چونکہ گورنمنٹ کی ریسورسز تو لمیٹڈ ہی ہیں, تو ہر آدمی کی اس کے چھت کے نیچے جو لوگ ہیں ان کو وہ اسکرین کروائے, یہ اس کی اخلاق کی ذمہ داری ہے. مگر اب جب گورنمنٹ ایک کیمپین لانچ کری تو کم از کم اتنی تو اخلاقی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں کہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں, ان کی ہیلپ کریں, کیونکہ وہ آپ ہی کی بہتری کے لیے آ رہے ہیں. سر آپ کی اس بات کے اوپر میری ٹیم بیٹھی ہے, میری ٹیم کے لیڈز بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے سب سے پہلا کام منڈے والے دن کرنا ہے کہ اپنی پوری کمپنی کو اسکرین کروانا ہے, اس کی چھوٹی سی ڈاکیومنٹری بنانی ہے, ریکارڈنگ بنانی ہے, دنیا کو دکھانا ہے دس از واٹ وی ہیو اسٹارٹڈ, دس از واٹ وی آر ڈوئنگ. اگر اس میں سے کوئی رزلٹ آتا ہے ہم نے ان کا ٹریٹمنٹ بھی اپنے ایکسپینس پہ خود ہی کرانا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور یہ بات مجھے آپ پتہ ہے, مطلب میرے پاور میں یہ بات ہے, میں کر سکتا ہوں, میں 200-250 انجینئرس کو ٹریٹ کروا سکتا ہوں. ایسے ہی بالکل میں کروں گا. مجھے نہیں, اس 200-250 میں سے مشکل سے وہ 20 نکلیں گے نا. اسکرین کرنے کا جو ٹیسٹ ہے وہ 50 یا 60 روپے کا ہے. ہاں جی. تو 200 اگر لوگوں کو آپ نے اسکرین کرایا تو 50 ملٹیپلائڈ بائی 200 کتنا پیسہ ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں اس میں منی سے زیادہ علم, ایجوکیشن اور اویئرنیس جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, دیانت داری. اور اس میں پھر کمنگ بیک ٹو آپ کے دوسرے سوال سے کہ اس کو کرنے کے لیے جو بہت ضروری ہے کہ جس پہ ہمیں پریونٹیو آسپیکٹس ڈالنے پڑیں گے وہ ہے استعمال اے آئی کا. جو آپ نے کہا تھا کہ کیوں بہت سی چیزیں فیل ہو گئی, تو میں نے اس کا جو شروع میں آپ کا سوال تھا تو 2 وجوہات سے. ایک تو پولیٹیکل ول نہیں تھی, پھر جو گورننس ماڈلس تھے یا اس کا جو ایگزیکیوشن اسٹرکچر تھا وہ کنونشنل وزڈم اور کنونشنل چیزوں پہ بیس تھا. اب ہم ہزاروں میل آگے نکل چکے ہیں, اور جو چیز آپ ایک رجسٹر میں بیٹھ کے آج سے 50 سال پہلے کرتے تھے, اور جس میں سے فار ایگزامپل آپ کے 12 گھنٹے لگتے تھے,
وہ لیس دین 2 منٹس میں آپ کا کمپیوٹر مے بی ان لیس دین 1 منٹ وہ کمپیوٹ کر سکتا ہے اس کو. تو دوسرا جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جس طرف جانا ہے اپنے اس کیمپین میں, جس میں ہمارا مائنڈ بہت کلیئر ہے, وہ یہ ہے کہ بسائڈز بائنگ دا پولیٹیکل ول, بسائڈز اویئرنیس, جو کہ ایک اینگل ہو گیا, ہمیں ہر وہ ٹیک بیس چیز استعمال کرنی ہے, ہر وہ انٹیلیجنٹ ٹیکنالوجی کو یوز کرنا ہے, انکلوڈنگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, جس کے ذریعے کہ ہم چیزوں کو جیسے جیسے ہم کر رہے ہیں بہتر طریقے سے مانیٹر کر سکیں, بہتر طریقے سے ان کو امپروو کر سکیں, کوئی آؤٹ آف دا باکس سولوشن دیکھ کے سولوشن نکال سکیں, امپلیمنٹیشن کو بہتر کر سکیں, ریزلٹس جلدی ہمارے سامنے آ سکیں. جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ بالکل احمقانہ کام ہوگا کہ ہم 3-6 ہفتے کے بعد ہمیں پتہ چلے ارے یہ تو ایسے کرتے تو ایسے ہو جاتا. تو اے آئی کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ جو اس کے ڈیش بورڈز ہوں گے وہ سارے لائیو ہوں گے, ہم وہیں سے اپنے راہیں متعین کر سکتے ہیں, راہوں کو امپروو کر سکتے ہیں, میتھڈولوجی کو امپروو کر سکتے ہیں, غلطیوں کو کم کر سکتے ہیں. اور دیکھیے اس میں جو بہت امپورٹنٹ چیز جو اس کے ساتھ آئے گی, جو کہ انفارچونیٹلی ہر کیمپین میں ہوتا ہے کہ لوگ آنیسٹ نہیں ہوتے, فیبریکیٹڈ ڈیٹا آ جاتا ہے. تو جب آپ ان کو اے آئی سے جیو مانیٹر کریں گے تو اس میں پھر ایرر کے چانسز, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ 100% ایرر پروف ہو جائے گا, لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں ایرر کے چانسز منیمم سے منیمم ہو جاتے ہیں. دیکھیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آپ کو امپاور کرتا ہے ڈیٹا ڈریون ڈیسیجن. ایسے آنے والے دور میں اگر آپ نے بحیثیت قوم ہم نے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے, صف اول تک پہنچنا ہے, سب سے پہلے جو ہمیں چیز بدلنی ہے وہ ہے ڈیٹا ڈریون ڈیسیجن لیں گے. کیمپینز تو بہت چلی, اب ہم کیمپین جو چلانے کی بات کر رہے ہیں وہ ڈیٹا ڈریون ڈیسیجن بیس چاہیے. تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے, ٹیکنالوجی کو اور ہیلتھ کیئر کو ہاتھ جوڑنے, اور مجھے اس وقت بہت اچھا لگا. اور یہ ایک انٹینٹ جو میں چاہتا ہوں کہ سر پورے پاکستان میں نظر آنی چاہیے کہ بلائیں ڈیٹا انجینئرس کو, پوچھیں, ہمیں بتائیں کہ وٹ وی کین ڈو بائی یوزنگ اے آئی. وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ اے آئی کو یہاں اپلائی کرو, یہاں اپلائی کرو, یہاں اپلائی کرو. اور اس میں سے میں آپ کو گارنٹیڈ کہتا ہوں سر کہ 50-60-70% تک ایسے سولوشنز ہوں گے جن کے اوپر کاسٹ نومینل ہوگی. صرف آپ جو بات کہہ رہے ہیں پولیٹیکل ول چاہیے ہوگی, ایک اسٹرانگ انٹینٹ چاہیے ہوگی, ایک کمپیٹنٹ ٹیم چاہیے ہوگی. وی کین ٹرانسفارم فرام مینوئل سسٹم ٹو اے ڈیٹا ڈریون سسٹم. تو دس از, اور لیکن یہ ہو نہیں سکتا نا سر پاسبل, اس لیے کہ سب سے بڑی رکاوٹ تو یہ ہے نا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اے آئی جو ہے وہ ہمارے حق میں نہیں ہے, وہ ہمارے خلاف ہے. میرے خیال یہ کانسیپٹ تھوڑا تھوڑا بہتر ہو رہا ہے. دیکھیے کوئی بھی کوئی چیز نئی آتی ہے نا تو ہر آدمی اس کے بارے میں بہت اسکیپٹیکل ہوتا ہے, اور میرے اپنے کچھ بہت اسٹرانگ ریزرویشنز ہیں اے آئی کے بارے میں جو کہ میرے خیال ہے ہمیں ڈسکس کرنے چاہیے. کہ یہ اے آئی جو ہے, کل میں ایک اور دوست سے بات کر رہا تھا تو میں نے ان کو یہ بات کہی کہ اے آئی تو ایک ٹول ہے نا, یہ وہ سرجن کی نائف ہے جس سے آپ ایک پیشنٹ کو کیور کر سکتے ہیں, اور اسی نائف سے آپ ایک آدمی کو موت کی گھاٹ اتار سکتے ہیں. تو یہ تو ٹول ہے. اب ٹول کو استعمال کیسے کرنا ہے وہ کام ہے ریگولیٹرس کا. اور ہیلتھ انڈسٹری میں اے آئی چونکہ ابھی ایون ویسٹ میں ایوالو ہو رہی ہے, تو ابھی وہ سارے ٹولس ویل سیٹل نہیں ہیں, ہم سیکھ رہے ہیں. تو یہ تو بہت اعلیٰ ٹائم ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے یہ بات کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر ہم ٹیکنالوجی بیسڈ چیزیں بنا کے, جس میں کہ اے آئی کا استعمال ہے, وہ پاکستان کے لیے بلینز آف ڈالرز کا ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے. بشرط یہ کہ ہم جیسے ڈاکٹرز اپنے ینگسٹرز کو پراپر گائیڈ کریں ایز اے ٹیکنیکل ایڈوائس کے طور پہ کہ چیز چاہیے کیا فیلڈ کے اندر, اور پھر آپ لوگ اس کا ایک انوویٹیو سولوشن نکال کے ہمارے پاس آئیں کہ جی ہم نے آپ نے یہ ٹارگیٹ دیا تھا, پھر ہم اس کو اپنے مائکرو لیول پہ ٹیسٹ کریں, ڈپلوائے کریں اس کو, اور دیکھیں کہ کیا جب وہ ایک سسٹم میچور ہو گیا تو پھر ہم اس کو دنیا میں پریزنٹ کر سکتے ہیں. جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل, جیسے اب آپ ماشاء اللہ ایک اے آئی کا ہیپیٹائٹس کے لیے ایک سافٹ ویئر بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو میں بڑا اسٹرانگلی فیل کرتا ہوں کہ اگر یہ چیز کامیاب ہوتی ہے, جو کہ انشاءاللہ ہوگی, تو چونکہ دنیا میں اس وقت بے تحاشا ہیپیٹائٹس پھیلا ہوا ہے, تو لوگ تو ایکچولی بیک کر رہے ہیں کہ یار ہمیں کوئی سولوشن بتاؤ کہ ہم کس طرح سے وہ کریں گے. تو ہم جس طرح سے ہم اس کو اپروچ کریں گے یہ ہم دنیا سے شیئر کریں گے, چونکہ ہمارا یہ دنیا پہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کو اچھی بات بتائیں.
بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ اے آئی کو یا اپنی مارکیٹ کی انڈسٹری کو دنیا سے انٹروڈیوس کرنے کا بھی ایک بڑا اعلیٰ موقع ہوگا جو کہ ریونیو بھی جنریٹ کرے گا، کیونکہ وہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اسے ریونیو جنریٹ کریں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جب چیزیں اسی طرح الیکٹرانک میڈیکل ریکارڈ سسٹمز ہو گئے جو کہ یو ایس اے میں بلینز آف ڈالرز میں جاتے ہیں، ایپک وغیرہ دے کاسٹ ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز. تو وہ اگر ہم اچھے پروگرامز بنا لیں اے آئی کی جو سافٹ ویئر کی جو نیڈز ہیں، اور پھر اس میں پھر ہم اب جیسے میں دیکھ رہا تھا کہ اے آئی بیسڈ جو میڈیکل ایریاز ہیں اس میں جیسے ڈائبٹیز پہ کافی کام ہوا ہے، ہائی بلڈ پریشر پہ کام ہوا ہے، بہت ساری چیزوں پہ کام ہوا ہے. لیکن جیسے کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے، اس پہ بہت تھوڑا کام ہے. لیور ٹرانسپلانٹ ہے، اس پہ بہت تھوڑا کام ہے. ہیپیٹائٹس ہے، اس پہ بہت تھوڑا کام ہے. تو یہ وہ گولڈ مائنز ہیں کہ ہم پاکستان کین بیکم دا لیڈر اینڈ دا پائنیئر ان ٹیچنگ دا ورلڈ کہ دیکھیں ہم نے یہ اے آئی بیس. اور جس میں آپ کو ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ فرض کہ میں نے ایک کڈنی ٹرانسپلانٹ کیا. اب وہ اس کا پیرامیٹر یہ ہوتا ہے کہ جی وہ پیشنٹ ٹھیک فیل کر رہا ہے. اب تھوڑے دنوں کے بعد اس کی کریٹنین جو کہ کڈنی جب فلٹر کرتی ہے کریٹنین اور گردہ صحیح کام نہیں کرتا تو فرض کیا اس کی کریٹنین بڑھنا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ہمیں ایک بہت موٹی یا گروس بات پتہ چلے گی. اینڈ بائی دیٹ ٹائم جب اس کی کریٹنین بڑھنا شروع ہوگی تو اس کی کڈنی آلریڈی میں بھی 20-30% فنکشن لوز کر چکی ہوگی. تو اے آئی بیسڈ ماڈلز لگا کے آپ بہت سارے پیرامیٹرز بیچ میں ڈال سکتے ہیں جس سے جو اے آئی کو کہے کہ نہیں یار ابھی کریٹنین تو اس کی نارمل ہے لیکن یہ اس ڈائریکشن میں جا رہا ہے کہ اس کی کڈنیز فیل ہونی شروع ہوگی، اس کی یورینل پروٹین آنا شروع ہو گئی ہے، اس کا بلڈ پریشر کنٹرول میں نہیں ہے، یہ دوائیاں باقاعدگی سے نہیں لے رہا. نان کمپلائنس از اندر فیکٹر جو کہ نہیں ہوتا. تو ہمارا ساری بات کا پوائنٹ یہ ہے کہ جو ڈیٹا جو ہے یہ فیوچر کرنسی ہے. جس کے پاس جتنا کلین ڈیٹا ہوگا وہ اتنے رچ ہوگا. آپ نے ایک بات بڑی سمپلی کہہ دی لیکن میں اس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں. جو آپ نے ورڈ یوز کیا کلین ڈیٹا، رائٹ. آپ نے صرف ڈیٹا نہیں کہا. یہ بہت بڑی بات ہے ایسے کہ آپ کے پاس ڈیٹا ہے، یہ میٹر نہیں کرتا وہ ڈیٹا کس فارمیٹ میں، وہ کلین ہے، وہ یوزیبل ہے، وہ اس کو ڈیسیژن پاور دیتا ایسے نہیں دیتا. ایسے کیونکہ وہ ڈاکٹر شراز صاحب ایک بات کہتے ہیں گاربیج ان گاربیج آؤٹ. بالکل ایسے کیا ہمارے پاس وہ ڈیٹا سارا گاربیج تو نہیں ہے؟ ایسے ہی. یہ بہت میٹر کرتا ہے. اور ہمیں لاسٹلی میں یہ کہوں گا کہ ہمیں ایجپٹ سے انسپریشن یہ لینی چاہیے کہ انہوں نے سسٹم بنانے سے پہلے شور نہیں ڈالا کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم دنیا بدل دیں گے. انہوں نے ایک سسٹم بنایا، ایفرٹ کی، قوم بنے، اس کو ڈپلوائے کیا، ریزلٹس اچیو کرے اور دنیا کو پھر جا کے کہا دیکھو ہم نے کیا کیا. ایسے ہی. واٹ وی ہیو ٹو ڈو، وی ہیو ٹو اپلائی، ڈیولپ، اپلائی، اور پھر ایز این ایگزامپل جا کے دیکھیں جیسے ہمارا یہ سسٹم اے آئی کا چل رہا ہے، اس سے ہم نے یہ ریزلٹ اچیو کیا، ساری دنیا ہمارے پاس آئے گی، ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھیں گی. اور اگر ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھیں گی تو ہماری ایک ریپوٹیشن اوپر جائے گی اور اس کا سیدھا امپیکٹ ان بچوں پہ ہوگا جو آئی ٹی کی فیلڈ میں اسٹیپ ان کرے. سر میں آپ کو ایک انالیٹک شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. اسٹیٹ بینک کی ریسنٹ رپورٹ کے مطابق ہمارے ملک میں ٹیکنالوجی کی فیلڈ کے اندر صرف 10% جو گریجویٹس ہیں وہ امپلائیبل ہیں. 10% گریجویٹ امپلائیبل، اتنے مطلب ان کے پاس اتنے بیسک اسکل وہ ڈیولپ کر پا رہے ہیں کہ ان کو جاب مل سکتی ہے، قابل ہیں. اس کے 90% پار. کیا وجہ؟ وجہ اکیڈمک اسٹرکچر، ٹیچنگ میتھڈس، ہمارا سلیبس. اس کے بعد ہم جو میں ہمیشہ کہتا ہوں ٹیک ایمرجنسی نہیں ہے. ہم یہ مانیٹر، کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں. سر ایک بندہ جو یوٹیوب سے 4 باتیں سیکھے گا وہ اگلے دن اپنا چینل کھول کے پڑھانا شروع ہو جائے گا. اس کی آؤٹ کم زیرو ہوگی. کوئی بھی بندہ کالج کھولے گا اس کے اوپر کوئی کرائٹیریا نہیں کہ ان کے اندر کمپیٹنٹ طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے. وہ پریکٹیکل جو نیڈ کیا رہا ہے وہ دی جا رہی ہے. انڈسٹری سے جو ایکسپیرینس لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو اتنا پیسہ دے نہیں رہے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ آ کے پڑھانا شروع کریں. ان کو امپاور نہیں کیا جا رہا. ہو کیا رہا ہے؟ ایک مارکس کی ریس ہے، سلیبس کی ریس ہے، جی پی اے کی ریس ہے، پیسہ کمانے کی ریس ہے. اگر سخت الفاظ نہ لگے آپ کو تو ہم نے ایجوکیشن کو بزنس ایک لیکوریٹو بزنس بنا لیا ایجوکیشن کو اور بیچی جا رہے ہیں، بینک بھری جا رہے ہیں. نسل پروڈکٹ کیا نکل رہی ہے یہ کچھ اس سے کوئی غرض نہیں. میں اس کو سر سمرائز یہ کروں، میں آپ لوگوں کے لیے بھی سمرائز کرنا چاہتا ہوں. میں کبھی پالیٹکس پہ بات نہیں کرتا، میں کبھی انٹرویوز نہیں کرتا. میں آپ کو سمری دیتا ہوں. سب سے لیسن نمبر 1، اس کیمپین کو پالیٹکس کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرنا، گورنمنٹ کے ساتھ کنیکٹ نہ کریں، انسانیت کے ساتھ کنیکٹ کریں. نمبر 2، یہ کیمپین جو ہے لوگوں کی جان بچانے کے لیے ہے.
اللہ نے جس کو جس مقام پہ بھی جو بھی مقام عطا کیا ہے وہ اپنے مقام پہ بیٹھ کے جو کر سکتا ہے اس کو کرنا پڑے گا. مطلب ہمیں قوم بننا پڑے گا ایک دوسرے کی جان بچانا کے لیے. نمبر 3, یہ صرف اتنا نہیں کہ ایپیٹائٹس ملک پہ ختم ہو جائے گا, اس سے بھی آگے ہے, ہمارے ملک کا نام بنے گا. آج ڈاکٹر صاحب ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ امریکہ کے اندر ایک کانفرنس ہو رہی ہے جہاں ایجپٹ آ کے یہ کریڈٹ لے گا کہ اس نے اتنا بڑا کام کیا یونائٹڈ نیشن کے اندر. کیا ہی خوبصورت لمحہ ہوگا کہ پاکستان جا کے کہے گا کہ یار ہم نے اے آئی میں یہ بنایا, ہیلتھ کیئر کے اندر یہ ان پروسیس کو اے آئی کے ساتھ اور قوم بن کے ہم نے اتنا بڑا مائلسٹون اچیو کیا, ملک کا نام بڑا ہوگا. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ہر چیز کو پولیٹکس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں اس کے اندر پولیٹیکل گین ہو. میں پرسنلی اپنی ٹیم کے ساتھ سب کچھ اسٹڈی کرنے کے بعد کہہ رہا ہوں اس کے اندر کسی کا پولیٹیکل گین انوالو نہیں, اس کے اندر کوئی پولیٹکس انوالو نہیں. اس کے اندر ایک شخص کا ویژن ہے, اس نے ایفرٹ کی, اس کو انیشیٹ کیا اور لوگ ساتھ ملتے جا رہے ہیں. میں اسلام آباد میں اس وقت لاہور سے آیا ہوں اور میں اپنا رول پلے کروں گا انشاءاللہ ایز اے ٹیک. میری پوری ٹیم اس کاز میں شامل ہے, ایز اے ہیومن, ایز اے ٹیکنیکل پرسن. مجھے اللہ نے جو بھی مقام دیا, جو بھی ہینڈل دیا, میں اس پہ بات کرتا رہوں گا. کسی ایک شخص کی بھی زندگی بچ گئی نا, کسی ایک شخص کی, تو مطلب میری پوری زندگی دیکھے نا کہ وہ ویلیو ہوگی. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں عرفان کہ ہم نے ایک پی کے بنایا ہے جو بہت اچھا ادارہ ہے اور انشاءاللہ آگے چل کے بہت اچھا ادارہ بنے گا. اور جو ہمارا ویژن ہے کہ فیوچر کا ہارڈ ورک بنے گا, اس کے 2 ہی مقاصد تھے, ایک بیسٹ آف دا بیسٹ ادارہ بنانا اور دوسرا یہ کہ اللہ کی وہ مخلوق جو مالی طور پہ اچھی نہیں ہے ان میں سے کوئی آدمی وہاں سے خالی ہاتھ نہ آ جائے. یہ 2 ہمارے پرپس تھے. لیکن میں آنیسٹلی بلیو کرتا ہوں جب میں اس کا امپیکٹ وائز کبھی کبھی سوچتا ہوں چیزوں کے بارے میں, تو یہ جو ہیپیٹائٹس سی ایلیمینیشن کا جو امپیکٹ ہوگا قوم کے اوپر, وہ بہت بڑا امپیکٹ, وہ اس سے ہزاروں گنا زیادہ ہوگا, کئی سال تک اور صدیوں تک رہے گا. کیونکہ وہ تو, اور اوبویسلی اس کا امپیکٹ آج تو نہیں آئے گا, لیکن میں کہتا ہوں کہ ہماری آنے والی جنریشن, جب میں اور آپ شاید زندہ بھی نہیں ہوں گے, وہ بھی ہمیں شاید دعا دیں گے کہ ایک ایفرٹ کی وجہ سے آج ہم ایک ہیلدی زندگی گزار رہے ہیں. سر میں ان ساری کنورسیشن کے علاوہ 2 سوال میں چند لوگوں کے ساتھ وقت گزارا ہے, میں نے ان سے میں ضرور پوچھتا ہوں. ہیپیٹائٹس میڈیکل اور اے آئی سے نکل کر ہم جو امپریس ہوئے نا سر آپ سے, جب ہم رات کو کام کر رہے تھے, 1-2 بجے تھکے ہوئے تھے, تو آپ اس وقت بھی ایکٹیو تھے. آپ نے جب ہمیں اپنا روٹین بتایا اس وقت بھی ایکٹیو تھے. آج بھی میں سنڈے کو آپ کے پاس بیٹھا. سر کیسے ورک لائف بیلنس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ اتنا کام کرنے کے لیے مجھے ایک ڈسپلن ہے, مینٹل ہیلتھ کو مینٹین کرنا. آج کل بہت پینک ہے, لوگ ایون فرسٹریشن سے گزرتے ہیں, سوسائڈل تھاٹس کی طرف جا رہے ہیں. رائٹ, اس کے بارے میں دیکھیں 2 چیزیں ہیں اس کے اندر. اور کسی نے یہ بات مجھے بہت پہلے کہی, چونکہ ایز اے سرجن, جب میں ابھی تو یہ ہم بات کریں نا ایز این ایپیڈیمیولوجسٹ, ایز اے سرجن میں نے آلموسٹ آل مائی لائف 15 سے 16 گھنٹے کام کیے, چونکہ بے تحاشا اللہ کی مخلوق تھی. اور سرجریز میں ہم وہ سرجریز کرتے ہیں جو کہ پاکستان میں 99% جگہ پہ نہیں ہوتی, یا 98% جگہ پہ, بہت کم جگہ پہ ہو پاتے ہیں. تو ٹائپ آف کمپلیکس سرجریز دیٹ وی ڈو. تو کسی نے مجھے کہا کہ اگر آپ کا پروفیشن اور پیشن ایک نہ ہوتا, یہ میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں, تو یہ آپ نہیں کر سکتے تھے. اب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو بالکل انہوں نے بہت سچ بات کی. جب میں 15-16 گھنٹے کی سرجری کر کے نکلتا ہوں تو آئی ایم ناٹ ٹائرڈ ایٹ آل, آئی ایم سو ہیپی کہ میں نے اتنے لوگوں کی ہیلپ کی, اتنے لوگ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ اللہ کے اذن سے. تو دیکھیں جب زندگی میں بلکہ اس میں ایک اور بہت اہم بات میں آپ سے کہتا ہوں جو شاید کم سننے کو ملے گی, لیکن یہ میری زندگی کے تجربے کا نچوڑ ہے. یہ جو آپ نے بات کی نا ڈپریشن اور ذہنی اذیت, اور تو ایکچوئل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خوشی کیا ہے, واٹس ہیپینس. تو میں آپ کو یہ بات پوری زندگی کے تجربے کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئی ایم دا ہیپیسٹ پرسن آن دا فیس آف دا ارتھ. اور میں یہ کوئی اپنی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا, میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں. اینڈ دا ریزن از کہ آئی ایم موسٹ سیٹسفائڈ. کیونکہ ہیپینس کیا ہے؟ ہیپینس ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے جس میں آپ کے اندر کوئی کانفلکٹ نہیں ہے, آپ کے اندر کوئی جھگڑا نہیں چل رہا, اور جو آپ کر رہے ہیں اس سے آپ مطمئن ہیں. تو وہ جو ٹرمینڈس سیٹسفیکشن ہے نا, اس کو نہ آپ پیسوں سے خرید سکتے ہیں,
نہ آپ کسی اور چیز سے خرید سکتے ہیں. یہ اندر کی فیلنگ ہے, اور یہ اندر کی فیلنگ اس لیے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے ہم سے کہ جب آپ مخلوق کی خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولتا چلے گا. راستے کو ٹھیک ہے نا. اور یہ جو چیز ہے وہ یہ اسی وجہ سے نہ انسان تھکتا ہے. ٹھیک ہے کم سو لیں گے تو کوئی بات نہیں, کم سو لیں گے تو کیا ہو گیا. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو امپورٹنٹ چیز میٹر کرتی ہے نا وہ یہ کہ ہاؤ سیٹسفائڈ یو آر ود واٹ یو آر ڈوئنگ. اور یہ جو کانفلکٹس ارائز ہوتے ہیں نا, سوسائڈل تھاٹس, اور یہ ہمیشہ جب اندر سے جب انسان مختلف طرح سے سوچ رہا ہوتا ہے تو وین یو آر ہیپی ان سائڈ کہ آپ ایک کام کریں تو باقی ساری چیزیں میٹر نہیں کرتی. ٹرو, سو بیوٹیفل. اور جو میرا ٹیک اوے ہے وہ بہت سمپل ہے, اور میں یہ سب سے کہتا ہوں کہ زندگی میں نا پیسہ اور عزت یہ بائی پروڈکٹس ہیں جب آپ لوگوں کو ویلیو دے رہے ہیں. اگر آپ لوگوں کو صحیح ویلیو دے رہے ہیں, دل سے ویلیو دے رہے ہیں, یہ دو چیزیں آپ کے پاس آئیں گی. پیسہ بھی آئے گا, عزت بھی آئے گی, اور اس کے ساتھ خوشی بھی آئے گی, سیٹسفیکشن بھی آئے گی. تو آپ کے اندر کام کرنے کی صلاحیت بھی آئے گی, فوکس بھی آئے گا, کنسسٹنسی بھی آئے گی. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں سیکھتے رہیں, اور سیکھنے کے لیے آپ کو چل کے جانا پڑتا ہے, ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. تو اگین ہم لوگ یہ انیشیٹو لے رہے ہیں, اس کے بارے میں ڈیٹیل میں آپ لوگوں سے بتاتا رہوں گا. اور اس کا مقصد صرف اور صرف انسانیت ہے, کوئی پولیٹیکل گین نہیں ہے, کوئی گورنمنٹ کے گینز اس کے اندر نہیں ہے. اور گورنمنٹ اپنا رول پلے کر رہی ہے, اس کے بعد اگر ہم اپنا رول پلے نہیں کرتے تو ہم آخرت میں جواب دہ ہوں گے. تھینک یو ویری مچ, اللہ حافظ. تھینک یو سر, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا.